دیکھیے پہل انسان کو کرنی پڑتی ہے، آپ کو کرنی پڑے گی، مجھے کرنی پڑے گی، اللہ تو بے نیاز ہے۔ پہل اگر انسان کرے، اس کی طرف جانے کی کوشش کرے، سعی کرے، ارادہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بھئی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ اگر بندہ تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے، بندہ اگر کسی مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہے اللہ اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ انسان اگر چل کے جائے تو رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ تو پہل کس کو کرنی پڑے گی؟ ہمیں، انسان کو۔ اللہ رب العزت کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے، ایک شخص کی مثال دی گئی، ایک شخص جنگل میں جا رہا ہو، اونٹنی اس کے پاس ہو، اس پہ سامان اس کا لدا ہو، زاد سفر ہو اور وہ محو سفر ہو، اور کہیں قیام کرے، سامان جس پہ لدا ہوا ہے وہ اونٹنی کہیں غائب ہو جائے، وہ ڈھونڈنے نکلے، اس بیابان میں ڈھونڈتا رہے، ادھر ادھر سب کچھ کرنے کے باوجود اس کو اونٹنی نہیں مل رہی، تھک ہار کے مایوس ہو کے وہ شخص وہاں بیٹھ جائے اور اس کی آنکھ لگے، اور پھر وہ جب بیدار ہو تو سامنے اونٹنی کو پائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ اونٹنی پہ سامان بھی لدا ہوا ہو، اسے کتنی خوشی ہوگی۔ اس شخص سے زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی گنہگار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ میں تاخیر کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، توبہ میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔